فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس حدیث کے بارے میں بات کریں گے اس کا موضوع ہے عاجزی اور انکساری کی اہمیت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اعاذ بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد علی احد ولا يبغي احد علی احد۔ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ یہ حدیث ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی اہمیت واضح طور پر بتاتی ہے۔ اب عاجزی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان خود کو کمزور یا بے وقت جانے، بلکہ یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ جب انسان خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے، وہ فخر چاہے اس کے خاندان کا ہو، اس کے حسب نسب کا، اس کے علم کا، اس کے کسی مہارت کا، سٹیٹس کا، یا پھر کسی بھی چیز کا، تو یہ نہ صرف اخلاقی رذائل میں شمار ہوتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی منفی کرتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت قابل ہوتے ہیں مگر اپنی انا اور غرور کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کا مثبت استعمال نہیں کر پاتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قابلیت کے باوجود ان کی پروڈکٹیوٹی بہت کم رہ جاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں بن پاتے۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو ہمبل ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں، چاہے ان کی ظاہری صلاحیت کم بھی ہو، وہ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے سے اخلاق میں کوئی بہتر نظر آئے تو وہ اس سے سیکھتے ہیں، اگر کوئی مہارت یا اسکل میں کوئی بہتر جانے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگ کم صلاحیت کے باوجود زیادہ مثبت، مؤثر اور پروڈکٹیو بن جاتے ہیں۔ جدید تحقیق بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہیوملٹی انسان کو ذہنی دباؤ سے بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں عاجزی کو بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ہم اپنے اندر اس خوبی کو کیسے پیدا کریں؟ عاجزی اور انکساری کو اپنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پریکٹیکل ٹپس ایک اور حدیث سے ملتے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص میں تکبر نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا خادم کھانا کھائے اور وہ بازاروں میں گدھے پر سوار ہو کر جائے اور بکری کو باندھ کر اس کا دودھ دوہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عاجزی یہ ہے کہ انسان اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا لے جو وہ کھاتا ہے، اسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ اس کے شان میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایسا شخص حقیقت میں تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ سواری کے معاملے بھی اسلام نے ہمیشہ سادگی کو ترجیح دی ہے۔ ہمیں سیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کس سواری پر بیٹھا ہے، اصل تو دل کی کیفیت ہے۔ اگر ہمارا لباس، ہماری سواری یا پروٹوکول خود کو دوسروں سے بلند محسوس کرانے لگے تو پھر یہی تکبر ہے اور اسی سے بچنا ہے۔ عاجزی کے عملے مظاہرے میں یہ بھی شامل ہے، یہ حدیث ہمیں ایک اور ٹپ بھی دیتی ہے کہ انسان خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ تکبر کے منافی اعمال میں کیا چیز شامل ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریاں خود ادا کرے۔ مگر انفارچونیٹلی آج کے دور میں ایسا معاشرتی رویہ اختیار کر لیا گیا ہے جس میں شہرت، اختیار یا کسی مقام کے بعد بعض لوگ خود کو عام لوگوں سے سپیریئر خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے کام کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان کے ماتحتوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات عاجزی کے سراسر خلاف ہے۔ انسان اگر ذرا ٹھہر کر سوچے تو یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ موت کے وقت نہ ہی کوئی اسپیشل سواری ہوگی اور نہ ہی کوئی پروٹوکول۔ انسان کی موت چارپائی پر ہو، بیڈ پر ہو یا پھر ایمبولینس میں، انجام سب ہی کا ایک ہے، ہم سب نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ جدید سٹڈیز کے مطابق عاجزی اور انکساری انسان کے درمیان بہتر تعلقات، زیادہ اعتماد اور ایک مضبوط ٹیم ورک کو فروغ دیتی ہے۔ خاص طور پر لیڈرز کے کردار میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو عاجزی اور سادگی کی تربیت دی۔ نبوت سے پہلے ہر نبی علیہ السلام نے
بکریاں چرائیں، اور انبیاء کی سواری میں گدھا بھی شامل رہا ہے، اور یہ سب ایک محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ تربیتی عمل تھا۔ جدید سائیکولوجیکل ریسرچ بھی اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ عاجزی انسان کو ذہنی صحت عطا کرتی ہے، اس کے تعلقات کو بہتر کرتی ہے اور اس کی مجموعی کامیابی کے لیے ایک بہترین ایلیمنٹ ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عزت عاجزی ہی میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره